पंजाब के शहरियों की सुनी गई। कयामत खेज गर्मी के बाद कई शहरों में बादल बरस पड़े। वादी सून, जलालपुर, पीवाला, भिरा, बस्ती मलूक, सलावाली, कबीरवाला, मियांवाली और हत्ते जीवे गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, मुरझाए चेहरे खिल उठे। आंधी के बायस आम के बागात को नुकसान का अंदेशा। लोधरा में अफसोसनाक वाकया। ज़ेरे तामीर मदरसे की दीवार गिरने से हाफिज़े कुरान तालिबे इल्म जान बहक, मुअल्लिम समेत 3 तलबा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा गुज़िश्ता रात तेज आंधी के बायस पेश आया। मेपको रीजन में तेज आंधी और बारिश। मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, खानेवाल और डीजी खान में 52 फीडर स्ट्रिप करके मुल्तान के 132 केवी ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त तारों पर गिरने और पोल टूटने की इत्तलात। चीफ एग्जीक्यूटिव मेपको की स्टाफ को सिस्टम बहाली की हिदायत। प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी का सबब। कल से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। सिर्फ 75 माइक्रोन बैग्स के इस्तेमाल की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने होंगे। जनूबी पंजाब की इंतजामिया ने भी खबरदार कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तनों पर भी पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग्स के खात्मे का मिशन। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीद अनवर मुतहरिक ताजरों के हमरा खत्म नबूवत चौक पर आगाही कैंप में शिरकत। उधर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और एमपीए राना मोहम्मद सलीम हनीफ की क़यादत में संकला नवाला चौक पर आगाही रैली। ताजरों और शहरियों में कॉटन बैग्स तकसीम किए गए। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर कल से मुकम्मल पाबंदी। मुजफ्फरगढ़ में वेस्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसले को खुशआइन करार दे दिया। मियांवाली में भी प्लास्टिक बैग्स पर हुकूमती इक़दाम सराहा गया। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी ने कहा कि प्लास्टिक बैग जलाने से फिजा आलूदा होती है। प्लास्टिक क्योंकि ये बहुत सारे इसके मसाइल हैं और मैं ये समझता हूँ कि यही बेहतर है कि लोगों को तालीम और तरगीब के ज़रिए से आमादा किया जाए कि वो प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल न करें। कारोबार को खत्म करना मसाइल का हल नहीं। मुल्तान के दुकानदार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ बोल पड़े। कहा कि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से अवाम परेशान होंगे। हैंड बैग्स तमाम लोगों की जरूरत बन चुका है। सूबाई वजीर आपाशी मियां कासिम हुसैन पीरजादा का डेरा गादी खान का दौरा। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद ने सैलाब के नुकसानात, नहरी पानी की फराहमी और तरक्याती मंसूबों के हवाले से आगाह किया। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की लाहौर में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान से मुलाकात। मुल्की सियासी और इक्तसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, सैयद उस्मान महमूद, जिले सदर लिया मलिक, रियाज सामठिया, राव साजिद अली और अब्दुल कादिर शाहीन शामिल। जनूबी पंजाब के केसेस भी बजरिया वीडियो लिंक सुने जाएं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन केसेस की समाअत का मुतालबा। सीनियर कानूनदान रियाजुल हसन गिलानी का मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान। बहावलपुर में खसरा की वबाई सूरत हाल बरकरार। 24 घंटों के दौरान खसरा के 9 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 6, ससादिक आवासी अस्पताल में 3 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 32, ससादिक आवासी अस्पताल में खसरा के 17 बच्चे ज़ेरे इलाज। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को दोहरे अजाब का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। हर घंटे के बाद बिजली गायब, कभी वोल्टेज कम तो कभी ज्यादा। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। मेपको के निजकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करार। जनूबी पंजाब भर में वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज।
بہاولپور میں مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی، خانپور ہائیڈرو یونین کا بجٹ میں تنخواہ، پینشن سمیت دیگر سہولیات کا مطالبہ۔ ملتان میں پھل سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور، ادرک 700، لہسن 450 روپے فی کلو فروخت، اروی 250، بھنڈی 160 روپے کلو، پیاز 140، ٹماٹر 55 روپے کلو فروخت، آلو بخارا 600، فالسا 300، آڑو 200 روپے کلو فروخت۔ مختلف اقسام کے آم 130 سے 350 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ قائد آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر عملے کی جانب سے عورت پر تشدد، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور مکوں سے مارا۔ عملے کی زیادتی پر اسسٹنٹ کمشنر موقع پر پہنچ گئے، انچارج کا موقف دینے سے انکار۔ ادھر احمد پور شقیہ میں بی ایس پی سینٹر فعال نہ ہو سکا، 80,000 مسیح خواتین امدادی رقوم سے محروم۔ سرکاری دفاتر میں رشوت کا بازار گرم، بھکر تحصیل آفس کے باہر سائلین کا احتجاج، رشوت دینے والے کام کروا کر نکل جاتے ہیں، نہ دینے والوں کو تاریخ پر تاریخ ملتی ہے، سائلین پھٹ پڑے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ۔ بہاولپور میں ڈکیت بے لگام، پولیس مقدمات درج کرنے میں مصروف، نیو سبزی منڈی کے قریب ڈاکٹر سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا، مزاحمت پر گولی مار دی، اسپتال منتقل۔ احمد پور شرقیہ میں بھی 2 افراد کو ڈکیتی مزاحمت پر زخمی کر دیا گیا۔ سرگودا میں تھانہ ساجد شہید پولیس کی کامیاب کارروائی، 3 سالہ مغوی بچہ بازیاب، ایان کو گھر سے باہر کھیلتے ہوئے 1 جون کو اغوا کیا گیا، ملزمان نے بچے کی بازیابی کے لیے تاوان بھی مانگا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لیاقت پور میں ٹمبر مافیا کا جنگلات اہلکار پر مبینہ تشدد، متاثرہ آفیسر کی درخواست پر مقدمہ درج، پولیس نے ملزمان کا رکشہ تحویل میں لے کر لکڑی برآمد کر لی۔ حکومت نے تاجر دوست بجٹ پیش نہ کیا تو احتجاج کریں گے، صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب چودھری طارق کریم نے بجٹ میں عوام اور تاجروں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کاروباری شخصیت اور رہنما جماعت اسلامی انجینئر عاطف عمران کی جانب سے تحریری طور پر حکومت کو بجٹ تجاویز بھجوا دی گئیں۔ دستاویزات کی ترسیل اب ہوگی پورے ہفتے، جنرل پوسٹ آفس ملتان اب اتوار کے روز بھی کھلا رہے گا، شہری اندرون بیرون ملک پارسل بھجوا سکیں گے، منی آرڈر، یوٹیلیٹی بلز اور ارجنٹ میل سروس کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ دیہی ڈسپنسری میں ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی پوسٹیں ختم کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے پوسٹیں ختم کرنے کا حکومتی نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ میاں عثمان علی کا جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ، مسافروں سے کرائے بارے دریافت کیا، اسپیشل ایجوکیشن اسکول آمد، صفائی سمیت دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا، خصوصی بچوں کے لیے فراہم کردہ بس کی چابی پرنسپل کے حوالے کر دی۔ بہاولپور میں ریت کے ٹھیکے میں ہیرا پھیری کا معاملہ، گورنمنٹ کانٹریکٹر نے بولی کے شرکاء اور سرکاری اہلکاروں پر ملی بھگت کا الزام لگا دیا، درخواست میں ڈی جی مائنز اور منرل سے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ کہروڑ پکا میں ڈی پی او کامران ممتاز کی کھلی کچہری، 45 شہریوں نے اپنی درخواستیں پیش کی، ڈی پی او نے شہریوں کی شکایات سنی اور حل کے احکامات جاری کیے۔ حادثات میں کمی، شاہراہوں کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم پرویز کی زیر صدارت ایکسل لوڈ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، اوور لوڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے احکامات جاری۔ زائد المیعاد مشروبات فروخت کرنے والوں کی شامت، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کوٹ ادو میں کارروائی، 900 لیٹر سے زائد ایکسپائرڈ مشروبات طلب کر دیے، مالکان کو 25,000 روپے جرمانہ کر دیا۔
موسمی حالات کے پیش نظر کپاس کے حوالے سے حکمت عملی تیار۔ ملتان میں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی اور کیب انٹرنیشنل کے زیر انتظام آگاہی ورکشاپ۔ ماہرین نے عالمی منڈی میں نامیاتی کپاس کی اہمیت اور بہتر مینجمنٹ بارے سفارشات پیش کی۔ خانیوال ضلعی انتظامیہ کا ڈینگی کے خلاف اقدامات کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کے زیر صدارت اجلاس۔ انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ، محکمہ صحت کو احکامات جاری کر دیے۔ پولیو کے 2 قطرے زندگی بھر کی معذوری سے نجات۔ جنوبی پنجاب بھر میں انسدادی پولیو مہم کا 30واں روز۔ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین پلانے کا کام جاری۔ عوامی مقامات پر محکمہ صحت کے کاؤنٹرز قائم۔ 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کا کہنا ہے 10 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ٹارگٹ ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ شجاباد سراپا ایسوسی ایشن نے نئے عہدیداران کا اعلان کر دیا۔ محمد شعیب ریاض لکی صدر، تقی شاہ جنرل سیکرٹری اور ہمایوں نائب صدر منتخب۔ طالبات کے لیے خوشخبری، ویمن یونیورسٹی ملتان میں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے قیام کا فیصلہ۔ طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی کے حوالے سے لیکچرز دیے جائیں گے۔ طالبات میں خود اعتمادی اور فیصلہ سازی میں اضافہ ہوگا۔ شیخ زید میڈیکل کالج میں 3ری سالانہ MBBS ایوارڈ تقریب۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، خرم پرویز مہمان خصوصی۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کا عزم، جنوبی پنجاب بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا گیا۔ کمشنر ملتان کی ویمن یونیورسٹی تقریب میں شرکت کی اور پودے لگائے۔ ماحولیاتی آلودگی کی آگاہی کے لیے انٹرا کالج مقابلوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کی زیر قیادت آگاہی ریلی نکالی گئی۔ شہریوں میں کپڑے کے بیگز بھی تقسیم کیے گئے۔